شدید بارشوں نے خیبر پختونخوا میں تباہی مچا دی۔ لوور دیر میں خال نقوان بانڈھا میں مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر لڑکی جاں بحق، 4 افراد زخمی۔ تیمر گرا پشاور جی ٹی روڈ گزشتہ رات سے ٹریفک کے لیے بند، بجلی کی فراہمی بھی منقطع۔ لکی مروت میں 3 روز سے موسلادھار بارشوں جاری ہیں۔ دریائے پنجکوڑ اور کرم میں اونچے درجے کا سیلاب، بارشوں کے باعث گندم کی تیار فصل متاثر ہونے کا خدشہ۔ بلوچستان کی بارشوں سے متاثر علاقوں میں رین اربن فلڈ ایمرجنسی نافذ۔ جناح ہاؤس عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ سمیت 3 مقدمات۔ بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتوں پر سماعت آج۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور میں ہوگی۔ وکلاء کو دلائل کے لیے طلب کر لیا گیا۔ تھانہ سرور روڈ اور گلبرگ پولیس نے مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد آج سے پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وفد کی سربراہی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کریں گے۔ صدر، وزیر اعظم، آرمی چیف اور وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اہم ترین معاملات پر گفتگو ہوگی۔ عالمی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے سالانہ اجلاسوں کا آغاز آج سے واشنگٹن میں ہوگا، جو 20 اپریل تک جاری رہے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سربراہی میں پاکستانی وفد واشنگٹن پہنچ گیا، اجلاسوں میں شرکت کرے گا۔ سلامتی کونسل کا اجلاس رسمی کارروائی کے بعد ملتوی۔ فرانس کا ایران اور اس کے اتحادیوں سے خطے میں کشیدگی پیدا نہ کرنے کا مطالبہ۔ امریکی نائب مندوب نے ایران کو کشیدگی میں اضافے سے گریز کا کہا۔ اینٹونیو گوتریس بولے، کشیدگی کو کم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ مشرق وسطیٰ تباہی کے دہانے پر ہے، خطے کو تباہ کن جنگ کے خطرے کا سامنا ہے۔ کسی بھی ریاست کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کا استعمال منع ہے۔ اسرائیل نے سلامتی کونسل سے ایران پر شدید پابندیوں کا مطالبہ کر دیا۔ اسرائیل کا اربوں ڈالر کا آئرن ڈوم ناکام۔ ایران سے داغے گئے میزائل اور ڈرونز 2 گھنٹے کا سفر کر کے اسرائیل پہنچے۔ ایرانی ہتھیاروں نے عراقی حدود کا استعمال کیا۔ عراق شہر کربلا سے گزرتے میزائلوں کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ میزائل مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی حدود سے گزرے۔ ایرانی میڈیا نے اسرائیل پر حملوں کے چند لمحات پہلے کی اہم اور یادگار ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایرانی فوج کے سینئر کمانڈر بسم اللہ اور درود و شریف پڑھ کر اسرائیل پر حملے کا آغاز کر رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے بگڑتے حالات اور پڑوسی ملک ایران کا جنگ میں داخل ہونا، کراچی کی فضائی حدود کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ مغربی سب سے آنے والی تمام پروازوں کی کڑی نگرانی۔ پاکستان کی فضائی حدود میں آنے والی پروازوں کو ایئر ٹریفک کنٹرول کی اجازت لازمی لینا ہوگی۔ اسرائیل نے اب کارروائی کی تو بڑا حملہ کیا جائے گا۔ ایران کی وارننگ۔ صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی سرپرستی سے باز رہے۔ صہیونی ریاست اور اس کے حامیوں نے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا تو زیادہ شدت سے جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کا ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہ بننے کا اعلان۔ امریکی صدر نے نیتن یاہو کو بتا دیا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف جارحانہ آپریشن میں حصہ نہیں لے گا۔ وزیر اعظم کا ایران اسرائیل کشیدگی پر اظہار تشویش۔ جی ٹی وی نیوز کے رپورٹر شیخ زین العابدین سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی ختم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا۔ ایرانی حملے کے بعد بھی صہیونی افواج کی ہٹ دھرمی برقرار۔ نصیرات مہاجر کیمپ اور رفح میں صبح سویرے صہیونی ڈرونز کی بمباری میں 40 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ شمالی اور جنوبی غزہ میں اسرائیلی فوج کے خلاف مزاحمت جاری۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج شام 5 بجے ہوگا۔ آصفہ بھٹو حلف اٹھائیں گی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ری شیڈیول۔ اجلاس 16 اپریل کے بجائے اب 18 اپریل کو ہوگا۔ صدر زرداری خطاب کریں گے۔ بلاول بھٹو کا ایک بار پھر مفاہمت پر زور۔ کہا، ہم وفاق کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کام کریں گے۔
ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی مناسبت سے منعقدہ جلسے سے خطاب میں بولے، کچھ سیاستدان پاکستان قومی اتحاد پارٹ 2 لانا چاہتے ہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر عدالتی اصلاحات پر کام کریں گے۔ قیامت کے روز بھٹو صاحب کے سامنے بیٹھوں گا تو بھٹو صاحب کہے گا کہ بیٹا شاباش، تو نے میرا پلان کیا، اور میں نے پہلے دن کہا تھا کہ ہر پلان کر کے آؤں گا، گڑی خدا بخش پہ تب آؤں گا جب ہر پلان کیا ہوگا۔ ہم نے بی بی کا پلان کیا، ابھی ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کا پلان کیا۔ بی بی اور بھٹو شہید کا بدلہ لے لیا، ملک کے خراب حالات کے ذمہ دار اسلام آباد کے بابو قرار۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا ہمارے پاس دماغ کی کمی ہے، اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں کی کم عقلی کی وجہ سے آج یہ حالات ہیں، سیاسی کشمکش سے عوام متاثر ہوتی ہے، ہمیں سب کچھ سوچنا اور سمجھنا ہوتا ہے۔ اس تحریک نے اس حکومت کو اپنی زد میں لے کے پاش پاش کر دے رہے ہیں، فارم 47 کی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، اور یہ حکمران جو ہے سو کالڈ حکمران، یہ لوگ ریت کے پہاڑ پہ ہیں۔ تحریک تحفظ آئین حکومت کو پاش پاش کر دے گی، عمر ایوب کا دعویٰ، کہتے ہیں فارم 47 کی حکومت نہیں چلے گی، پی ٹی آئی کا وقت آنے والا ہے، سابق وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ جلد رہا ہوں گے۔ شریف خلجی پیپلز پارٹی سے مستعفی ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، بولے قیدی نمبر 804 کا ساتھ دے کر سیاسی شعور کا مظاہرہ کریں۔ کراچی میں چوری کی بڑی واردات، فقیر کالونی میں ملزمان 50 لاکھ سے زائد نقدی اور 5 تولہ سونا لے اڑے۔ واقعے کا مقدمہ پیر آباد تھانے میں درج، متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ بیوی بچوں کو لے کر ڈاکٹر کے گیا تھا، واپس آیا تو سب کچھ غائب تھا۔ پنجاب میں روٹی کی قیمت کم کر کے 16 روپے مقرر، وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں تمام اضلاع اور متعلقہ محکموں کو ہدایت جاری کر دی، فیصلے پر سختی سے عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ چیئرمین پی سی بی نے کرکٹ بورڈ میں سیاسی بنیادوں پر بھرتی افراد کی فہرست طلب کر لی، ملازمین کی تعلیمی اسناد، پوسٹنگ، عہدوں اور تنخواہوں کی تفصیلات بھی منگوا لی، آئندہ ہفتے اہم فیصلے متوقع۔ پانچ T20 میچوں کی سیریز، نیوزی لینڈ کا اسکواڈ اسلام آباد پہنچ گیا، کیوی ٹیم 18، 19 اور 21 اپریل کو راولپنڈی میں 3 میچز کھیلے گی، 25 اور 27 اپریل کو لاہور میں۔ پاکستان سے سیریز، ویسٹ انڈین ویمنز کرکٹ ٹیم نے کراچی میں ڈیرے، مہمان ٹیم آج سے ٹریننگ کا آغاز کرے گی، 3 ون ڈے اور 5 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز 18 اپریل سے 3 مئی تک کھیلی جائے گی۔